نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعلوں میں کھلا گلزار، شعلوں میں کھلا گلزار، بتوں کو توڑا سچ کہہ دیا، بتوں کو توڑا سچ کہہ دیا، باطل کے آگے سر نہ جھکا، بولے جو حق کی میٹھی زباں، دشمن ہوئے سب تھا کافر جہاں، نمرود بولا جلاؤ اسے، نمرود بولا جلاؤ اسے، شعلوں میں راکھ بنا دو اسے، شعلوں میں راکھ بنا دو اسے، لکڑیاں لا کر دہکائی آگ، لکڑیاں لا کر دہکائی آگ، ظلمت نے پھیلائے نفرت کے داغ، ظلمت نے پھیلائے نفرت کے داغ، شعلوں میں وہ پھینکا گیا، شعلوں میں وہ پھینکا گیا، پر رب نے فرمایا، پر رب نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کر دے بہار، کر دے بہار، کر دے بہار۔ پھر آگ بنی ایک جنت کی راہ، پھر آگ بنی ایک جنت کی راہ، رحمت برسی مٹی ہرا، رحمت برسی مٹی ہرا، نہ جل سکا نہ جھلس سکا، نہ جل سکا نہ جھلس سکا، حق کے سپاہی کو کچھ نہ ہوا، حق کے سپاہی کو کچھ نہ ہوا، یہ درس ہے صبر و ایمان کا، ہر آزمائش میں قرآن کا، جو رب پہ رکھے گا کامل یقین، وہی ہے فاتح، وہی ہے حسین۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براج کا موضوع ہے داستان ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے اندھیروں میں روشنی کی شمع جلائی، جس نے جمود کو توڑا، روایتوں کو چیلنج کیا اور سچائی کی راہ میں ہر آزمائش کو ہنستے ہوئے قبول کیا۔ یہ داستان ہے اس نوجوان کی جو ایک ایسی قوم میں پیدا ہوا جہاں پتھر کے بت خدائی کے تخت پر براجمان تھے، مگر اس کا دل صرف اور صرف ایک رب کی وحدانیت کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ کہانی ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ نڈر پیغمبر جنہوں نے باطل کے خلاف بغاوت کی، حق کی صدا بلند کی اور پھر ایک ایسی آزمائش سے گزرے جو تاریخ میں کبھی فراموش نہ کی جا سکے گی، جب پورا شہر ان کے خلاف تھا، جب نمرود کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا اور جب دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کی جا رہی تھی، تب بھی ان کے دل میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک پرسکون یقین تھا، بلکہ ایک پرسکون یقین تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی کمزوری اور اللہ کی قدرت کا فرق دنیا پر واضح ہوا، جب شعلے بے اثر ہوئے، جب آگ نے اپنا اصول بدل دیا اور جب حق کا چراغ مزید روشن ہو گیا۔ یہ صرف ایک داستان نہیں، یہ صرف ایک داستان نہیں، بلکہ صبر، استقامت اور ایمان کی وہ علامت ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز داستان، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ ساتھ ہو، کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو آگ بھی گلزار بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو بتوں کو پوجا کرتی تھی۔ ان کے والد عزر خود بت تراش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔
ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے آگے تم عاجزی سے بیٹھے رہتے ہو؟ لیکن قوم نے ان کی بات کو مذاق سمجھا اور کہا، یہی ان کے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دلیل کے ساتھ بحث کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ بت شکنی اور بڑے بت کا سوال۔ ایک دن جب شہر میں ایک بڑا تہوار منایا جا رہا تھا اور سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ تمام بتوں کو توڑ دیا۔ سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ ضرور یہ کوئی ظالم ہوگا۔ کسی نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر قوم لاجواب ہو گئی، یہ سن کر قوم لاجواب ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے، مگر اپنی ضد اور گمراہی میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ نمرود کے دربار میں پیشی۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور ان سے بحث کی۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، مگر اپنی ضد میں اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے ایک بڑی آگ تیار کی جائے۔ بڑی آگ وہ اللہ کا معجزہ، آگ میں صبر کا امتحان۔ جب باطل کے اندھیروں میں سچائی کی صدا گونجی، ابراہیم نے حق بولا، بتوں کو توڑ کر کہہ دیا، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، جو بولتے بھی نہیں ہیں، یہ کب مشکل مٹا سکتے ہیں؟ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے۔ نمرود آیا طیش میں، حکم دیا جلانے کا، ظلمت لپٹی ریش میں لکڑی کا ڈھیر جلایا گیا، منجنیق میں باندھا گیا، پر جب گرے وہ شعلوں میں رحمت کا در کھل گیا، آگ بنی گلزار وہاں، خوشبوئیں برسنے لگی، جلتا ہوا ہر ذرہ بھی رحمت میں ڈھلنے لگی۔ نہ بال جلا نہ جسم جلا، نہ کپڑے بھی راکھ ہوئے، اللہ کے محبوب تھے جو وہ کیسے تباہ ہوئے۔ یہ آگ جو سب کچھ کھا جائے، یہ حق کے چراغ کو بجھائے، جو رب پہ رکھے صبر و یقین، وہ شعلوں میں بھی جل نہ پائے۔ یہی تھا پیغام جہاں، یقین میں ہے طاقت کی پہچان، ابراہیم کی راہ پر جو چلے، وہی ہے فاتح، وہی ہے ایمان۔ نمرود نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے۔
لوگوں نے کئی دن تک لکڑیاں جمع کیں اور اتنی زبردست آگ جلائی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہ تھا. مطلب اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے آپ قریب نہیں جا سکتے تھے. اس کے بعد ایک بڑی منجنیق پتھر پھینکنے والا آلہ تیار کی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈور سے آگ میں پھینکا جا سکے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے مکمل بھروسے کے ساتھ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے. اور معجزہ ہوا. وہ آگ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی، حضرت ابراہیم کے لیے ایک باغ بن گئی. وہ نہ صرف محفوظ رہے بلکہ آرام سے آگ میں بیٹھے رہے. قوم کی حیرانی اور ابراہیم علیہ السلام کی فتح. جب لوگ آگ بجھنے کے بعد دیکھنے آئے تو وہ حیران رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ تھے. یہ اللہ کی ایک بڑی نشانی تھی، مگر پھر بھی زیادہ تر لوگ ایمان نہ لائے. آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر گئے تاکہ وہ آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں. اللہ کا معجزہ آگ کی تبدیلی قرآن مجید بیان کرتا ہے، ہم نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ کے حکم سے آگ کی فطرت ہی بدل گئی. احادیث میں آیا ہے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا بلکہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے جسم پر بال تک نہ جلا. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آگ میں موجود کیڑے مکوڑے بھی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچا سکے. سورۃ الصافات میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ چاہتے تو اس کے لیے کوئی چال چلیں مگر ہم نے انہیں ذلیل کر دیا. معجزے کے بعد قوم کا رد عمل. اس معجزے نے قوم کو حیرت میں ڈال دیا، مگر اکثر لوگوں نے تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لایا. نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ جاری رکھا اور ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا. قرآن میں ہے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اس نمرود نے کہا، میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں. آخرکار اللہ نے نمرود کو ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا جو اس کے دماغ میں گھس گیا اور اسے تڑپا کر مار ڈالا. واقعے کے اہم سبق اور پیغامات. توحید کی دعوت میں ثابت قدمی. ابراہیم علیہ السلام نے تنہا ہو کر بھی شرک کے خلاف آواز اٹھائی. اللہ پر توکل. آگ میں پھینکے جانے کے وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، نہ کہ کسی اور سے. اللہ کی قدرت کا اظہار. فطری قوانین جیسے آگ کا جلانا اللہ کے حکم سے بدل سکتے ہیں. ظالم کے لیے عبرت. نمرود جیسے آگ کا جلانا اللہ کے حکم سے بدل سکتے ہیں. ظالم کے لیے عبرت. نمرود جیسا طاقتور بادشاہ بھی اللہ کے ایک چھوٹے سے کیڑے کے سامنے بے بس ہو گیا. واقعے کا قرآن و حدیث میں ذکر. سورۃ الانبیاء میں ہے. واقعے کی مکمل تفصیل ہے. سورۃ الصافات میں آگ میں ڈالنے اور نمرود کے مقابلے کا بیان موجود ہے.
سورۃ العنکبوت میں قوم کی نافرمانی اور ابراہیم کی نجات۔ صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کو ملی، پھر صالحین کو، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی شامل ہے۔ تاریخی اور جغرافیائی تناسب۔ مورخین کے مطابق یہ واقعہ بابل موجودہ عراق میں پیش آیا۔ آگ کا مقام کو آج کل مقام النار، آگ کی جگہ کہا جاتا ہے، جو کوفہ کے قریب واقع ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آگ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ کر فلسطین ہجرت کی۔ نتیجہ، یہ واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ ہر دور کے مومنوں کے لیے ایمان، صبر اور توکل کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو آگ میں محفوظ رکھ کر یہ پیغام دیا کہ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے والا کبھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ سچائی کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، مگر اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیاوی طاقتوں کے مقابلے میں اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ صبر، استقامت اور توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا کامیابی کی کنجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔